میرا نام نور ہے، میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میرا جسم بہت ہی زیادہ پیارا اور پرکشش ہے۔ میرے بولنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز بہت ہی پیارا ہے۔ جو بھی کوئی مجھ سے بات کر لے یا مجھے دیکھ لے وہ مجھ پر فدا ہو جاتا تھا اور مجھے پانے کے لیے ہر کوشش کرتا تھا۔ لیکن میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو کسی کے بھی ہاتھ میں آ جاتی۔ میرا ایک بھائی تھا جس کی عمر 23 سال تھی، اس کا نام اسد تھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میں نے ابھی کالج ہی کمپلیٹ کیا تھا اور پیپرز کے بعد گھر میں فری ہوا کرتی تھی۔ میرے گھر والے کافی امیر تھے اور مجھے کام وغیرہ کرنے کوئی نہیں دیتے تھے۔ مجھے موبائل لے کر دیا ہوا تھا، میں سارا دن موبائل پر ہی بزی رہتی تھی اور مجھے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میں سارا دن دوستوں سے، سہیلیوں سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی اور کبھی سوشل میڈیا پر گھنٹوں ریلز چلاتی تھی۔ میرے بھائی کا ایک دوست تھا جس کا نام علی تھا، وہ اکثر ہمارے گھر میں آتا جاتا تھا۔ اتوار والے دن وہ دن کے وقت آتا تھا، لیکن عام روٹین میں وہ بھائی کے ساتھ رات میں گروپ سٹڈی کے بہانے آ جایا کرتا تھا۔ اور آپ لوگوں کو تو اندازہ ہے کہ گروپ میں کون سی سٹڈی ہوتی ہے۔ گروپ میں سٹڈی کے علاوہ وہ ہر کام ہوتا ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کڑیل جوان تھا، لیکن اس کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ گھر میں آتے جاتے میرا اکثر اس کے ساتھ رابطہ ہو جایا کرتا تھا۔ صرف سلام دعا کے علاوہ ہماری اور کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ مجھے غریب لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے، میں اس کو دیکھتی تک نہیں تھی، لیکن کیا کرتی، وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ مجبوری کے باعث مجھے اسے دیکھنا پڑتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ اور اسی طرح میری برتھ ڈے پارٹی آ گئی اور اس میں گھر والوں نے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور میرے بھائی نے اپنے دوست کو بھی دعوت دے دی تھی۔ وہ بھی بلیک سوٹ میں آیا تھا۔ میں نے جب سے اسے دیکھا تھا وہ میری سانسوں پر راج کرنے لگا تھا۔ میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے پارٹی میں بھی اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بہت شریف اور سلجھے ہوئے گھر کا لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے دوست کی بہن ہیں، مطلب میری بھی بہن ہوئی، اور میں آپ کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، کیونکہ میں تو اس کو پسند کرتی تھی اور آج تک کسی بھی لڑکے میں اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے ریجیکٹ کر سکے۔ یہ وہ واحد لڑکا تھا جس نے مجھ سے معذرت کر لی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ جنونی قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے اپنے دماغ پر ایک ہی چیز سوار کر لی تھی کہ اب جو بھی مرضی ہو جائے میں اس کو کمرے میں لے کر ضرور جاؤں گی۔ پھر پارٹی کا معاملہ جو تھا وہ رفع دفع ہو گیا اور اس کے بعد بھی وہ ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ میں نے بھائی کے موبائل سے اس کا نمبر لے لیا تھا اور اس کو میسج کرنے شروع کر دیے تھے۔ روز اس کو میسج کرتی تھی اور اس سے وہی بات کیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ خیر ایک دن تنگ آ کر اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ جی بولیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک پارک میں آ گیا اور میں بھی وہاں پر چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ میرے بھائی کا دوست تھا اور غریب گھر کا تھا، وہ میرے خرچے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ ہمارے گھر آیا اور موقع پا کر میرے کمرے میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن دوست کی بہن ہونے کے ناطے تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوئی تھی اور پریشان بھی ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات مان لی تھی اور اس وقت
گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ 2 ہم تھے اور تیسرا ہمارے درمیان میں شیطان تھا۔ تو شیطان ہم پر غالب آ گیا اور ہم نے ساری حدیں پار کر دی تھیں، اور اس کے بعد جب وہ فری ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا اور شیطانی ہنسی ہنسا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج بھی وہ ہمارے گھر میں آتا ہے۔ اس نے میری ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی، وہ مجھے ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرتا تھا، اور آج بھی وہ میرا اسی طرح سے استعمال کر رہا ہے اور میں اس کے ہاتھوں برے طریقے سے بلیک میل ہو رہی ہوں۔ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی اور کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں تو اس سے پیار کرتی تھی، لیکن اس کے اندر یہ نہ جانے شیطان کہاں سے آیا کہ اس حرکت پر وہ اتر آیا تھا۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، باقی بھائی کے دوست یا کوئی کزن وغیرہ بھائی نہیں ہوتے، تو ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔